اس نے بیگ کھولا تو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ اتنے سارے اسٹالر، اور اس نے کب خریدے؟ لگتا ہے دا گریٹ اذلان شاہ غلطی سے کسی کا بیگ اٹھا کر میرے سر پر تھوپ گئے ہیں۔ کیا کروں؟ وہ تھوڑی پر فنگر رکھتی بولی۔ ابھی ان کے سر پر مار کر آتی ہوں۔ وہ بیگ اٹھاتی روم سے باہر نکلی۔ 1 منٹ پری، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آدھی رات کو تم اذلان شاہ کے کمرے میں جاؤ گی؟ وہ اس کے کمرے کے پاس سوچتی رکی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ویسے تو بہت زبان چلتی ہے، اگر خدا نخواستہ تیری شادی ہو گئی تو تب بھی اسی روم میں جانا ہے؟ وہ مسکراتی سوچتی دروازے پر دستک دے گئی۔ اذلان، جو ابھی حرین کو اس کے روم میں سلائے لیپ ٹاپ لیتا کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ رات کے اس پہر کون؟ وہ چونکا، لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھتے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے پری کو دیکھتے اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ یہ آپ پتہ نہیں کس کا شاپنگ بیگ اٹھا کر مجھے دے آئے ہیں، بٹ میں نے تو کچھ خریدا ہی نہیں تھا، تو یہ بیگ میرا نہیں ہے، اس لیے یہ لے لیں۔ وہ سامنے اس کو بنیان میں دیکھتی نظریں جھکاتی ایک ہی سانس میں بولتی بیگ آگے کر گئی۔ اس کی سانس بات کرتے ہی پھول چکی تھی، اور اسے امید تھی کہ اگر اذلان نے اگر کوئی سوال پوچھا تو جواب نہیں دے پائے گی۔ اندر آؤ۔ اذلان نے اس کی بات پر ماتھا مسلتے اندر آنے کا راستہ دیا۔ نہیں، یہ بیگ آپ رکھ لیں۔ اس نے بیگ والا ہاتھ آگے کیا۔ میں نے کہا اندر آؤ۔ وہ جاتا جاتا پلٹا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ دروازے کے قریب زمین پر رکھتی اس سے پہلے کہ بھاگتی اذلان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے کمرے میں کھینچتے دروازہ بند کیا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ روم میں آ کر بات کر لے تاکہ باہر آواز نہ جائے، لیکن اس طرح اپنے سے بھاگتا دیکھتے اذلان کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آتی کوئی کہاں کہہ رہا ہے۔ کیوں بھاگتی ہو مجھ سے جب پتہ ہے کہ میری ہی پناہوں میں آنا ہے؟ بولتے ساتھ ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہ میں جاؤں؟ وہ اس کی بات پر صرف اتنا ہی بولی تھی۔ نہیں، اذلان نے اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹا تھا۔ اب بولو، کیا کرنے آئی ہو؟ اذلان نے اس کے چہرے کے نقوش کو نظروں سے چومتے کندھے سے بالوں کو سائڈ پر کیا تھا۔ بیگ میرا نہیں ہنی، تمہارا ہی بیگ ہے۔ میں نے خریدے ہیں سارے اسٹالر، بیکوز میں نہیں چاہتا میری پریوش کو کوئی دیکھے، اس کو پانے کی کوئی اور وش کرے۔ اس کے ہونٹوں کی انگلی کے پوروں سے چھوتا پری کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس کی قید میں پھڑ پھڑ کانپنے لگی تھی۔ آغا جان نے بات کی شادی کی۔ وہ اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا۔ پلیز مجھے جانا۔ شٹ اپ، میں پیار سے بات کر رہا ہوں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ پریوش، وہ اپنے غصے پر قابو کرتا اس کو دوبارہ دیوار سے پن اپ کر گیا۔ جی کی ہے؟ وہ سانس لیتی منمنائی۔ تو کیا شرائط ہے میری ہنی کی؟ اذلان نے اس کی شاہ رگ پر انگوٹھا پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں جب تم غلطی کرتی تھی تو میں کیسے سزا دیتا تھا؟ اذلان بات کو گھماتا اصل بات کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کو نظروں کے حصار میں لیتا بولا، یاد ہے کچھ؟ وہ اسے چپ دیکھتے دیوار پر ہاتھ مارتا بولا، جی یاد ہے، آپ مجھے کھڑا کر دیتے تھے، اور بس اب نہ میں نے طریقہ بدل لیا ہے۔ پہلے تو میری کزن تھی، نامحرم تھی، لیکن اب میری بیوی بننے والی ہو تو میری قربت میں رہنا ہی تمہاری ہر غلطی کی سزا ہوگی۔ وہ مسکراتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا۔ پری نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے کیا کیا جو وہ سزا۔ آئندہ کے بعد مجھے جینز اور شرٹ میں نظر نہ آؤ۔ اس روم میں آ کر شادی کے بعد جیسے مرضی ڈریسنگ کرنا۔ میں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے روم میں اس طرح کے کپڑے پہنو۔ وہ اس کی نظروں میں سوال سمجھتا اسے بتاتا ہاتھ پکڑتا صوفے پر آ کر بیٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پری اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلو بتاؤ میری ہنی کی کیا شرائط ہیں؟ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا مسکرایا۔ وہ پری سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ 1 منٹ، یہ لو پانی پیو۔ اذلان نے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ پریوش ادھر دیکھو، وہ محبت سے بولا۔ پری نے نظریں اٹھا کر دیکھتے شرم سے پھر جھکائی تھیں۔ اوکے یار، پہن رہا ہوں شرٹ۔
وہ اس کی جھکی نظروں کی وجہ سمجھتا مسکراتا شرٹ پہننے لگا۔ اب دیکھو، پاس بیٹھے سر جھکاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ پری نے ہلکا سا مسکراتے نظریں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ یس مائی گرل، یہ ہوئی نا بات، اب میری بات سنو۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا ہنی، لیکن اس طرح بغیر دوپٹے کے ایسی ڈریسنگ میں کسی کے روم میں آنا کیا کوئی اچھی بات ہے؟ میں اس بات پر ناراض نہیں ہو رہا کہ تم میرے روم میں آئی، بات یہ ہے کہ کیا کسی کے روم میں بھی چلی جاؤ گی؟ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ اچھے ہو تو سب اچھے ہیں، کیا پتہ سامنے والا آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سوری جو تھوڑی دیر پہلے ہی کیا، لیکن مجھے سچی میں بہت غصہ آیا تھا۔ اذلان نے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اسے لے کر کوئی بھی غلط فہمی پالے۔ اس سے پیار کرتے بھی ڈرے۔ سوری، وہ مجھے جلدی میں یاد ہی نہیں رہا دوپٹے کا۔ وہ اس کی وضاحت پر شرمندہ ہوتی منمنائی اور اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا۔ اٹس اوکے، صرف دوپٹہ ہی نہیں، یہ جینز اور شرٹ بھی مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے یاد دلا گیا۔ کوشش کروں گی، کوشش نہیں عمل کرنا ہے۔ اور چلو بتاؤ، اب کون سی شرائط ہے میری ہنی کی؟ اور پلیز بغیر اٹکے بتانا پریوش۔ موسیٰ شاہ کینچی کی طرح زبان چلاتی ہی اچھی لگتی ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتا۔ اسے غصہ دلا گیا۔ پری نے نظریں اٹھاتے دیکھا، لیکن اس کے بے باک نظروں کا وہ کہاں سامنا کر سکتی تھی، اس لیے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نظریں جھکا گئی۔ زیادہ نہیں ہیں میری ڈیمانڈز، چلو جتنی ہیں اتنی بتا دو۔ وہ ہاتھ پکڑتا اس کی چوڑیوں سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ فرسٹ، آپ ماما کی کوئی بات نہیں مانیں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی پہلی شرط پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا دل میں یہ سوچتا ہنسا، ایک اس کی خالہ جانی کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تب کروائیں گی اگر وہ اس کی بیٹی کی ساری باتیں نہیں مانے گا، اور ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ماما کی کوئی بات نہ مانے، اور وہ اس کے ٹھہرنے پر بولا، اور مجھ پر غصہ بھی نہیں کریں گے، مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروائیں گے، مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں، اور ویک میں ایک بار مجھے اور نین کو گھمانے لے کر جائیں گے۔ اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو دیکھا بھی تو آپ کو میری اور نین کی مرضی کی سزا ملے گی، اور میرے ناولز اور ڈراموں کی سٹوریوں کو بغیر اف کیے پورے دھیان سے سنیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ، شادی کے بعد میں نہیں پڑھوں گی۔ وہ بولنے پر آئی تو بغیر ڈرے اپنی ساری شرائط ایک ہی سانس میں بتا گئی۔ سیریسلی پریوش، یہ تو بہت کم ہے، اب میری سنو، کیا تم چاہتی ہو کہ میرے بڑوں کی بات نہ مانوں؟ اس نے اب اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ لیکن مما، بس نو آرگومنٹ۔ دوسری شرط کی بات کریں تو بتاؤ، میں پاگل ہوں جو بلا وجہ غصہ کروں گا اپنی انوسینٹ سی ہنی پر؟ میں کیوں چاہوں گا میری بیوی کام کرے؟ اگر پھر بھی کبھی میرا دل چاہا تو خالہ جانی سے کہہ دوں گا، وہ خود ہی کروا دیں گی۔ اذلان اس کی بات سنتے اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے مکہ بناتے اس کے سینے پر مارا تو قہقہ لگاتا اس کے غصے سے لال ببو ہوتے چہرے کو دیکھتا اس کی گال پر ہونٹ رکھ گیا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کی حرکت پر لال ہوتی دل کی دھڑکن کو قابو کرتی اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھی، لیکن ابھی ساری شرائط کی وضاحت تو کرنے دو۔ اس نے جاتے پیچھے سے اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچا۔ پھر صبح سنوں گی، وہ آنکھیں بند کرتی منمنائی۔ ابھی کیوں نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بہانہ بنا گئی۔ کر لو نیندیں پوری، میری پناہوں میں، میرے روم میں میری مرضی سے سونا اور جاگنا پڑے گا۔ وہ پیچھے سے میں اس کے قریب آتا ہاتھ پکڑتے کان کے قریب اپنا چہرہ کرتے بولا۔ اس کی بے باک بات پر وہ اپنی گالوں پر ہاتھ رکھ گئی جو اس کی باتوں اور سانسوں کی تپش سے لال ہو گئی تھیں۔ ہاتھ چھڑواتی وہ بھاگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتی، اذلان نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھماتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے جانے کا اشارہ کیا۔ اف پری، ایسا لگ رہا ہے کہ تو کسی جن کی قید سے نکل کر آئی ہے۔ یا اللہ، تجھ سے تو رومانٹک شوہر مانگا تھا، بے شرم نہیں۔ شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد؟ اف، وہ سوچتی لمبے لمبے سانس لیتی، ہاتھوں، گردن، پیشانی، گالوں کو چھونے لگی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ہونٹوں کا نرم گرم لمس چھوڑ چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں۔ شاہ ویلی میں ایک بار پھر خوشیوں نے بسیرا ڈالا تھا۔ اذلان اور ارسل کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔
پری نے جان بوجھ کر رو دو کر ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ تو ہر وقت یہی کوشش کرتی کہ وہ اذلان کی نظروں سے چھپی رہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے کے لیے ایسی شرارتی اور بے باک نگاہوں سے دیکھتا جس سے وہ شرم سے دوہری ہو جاتی۔ ارسل بھی پری کو اپنے ساتھ لے جا کر مہروز سے ملوا لایا تھا۔ اب صرف شادی میں 4 دن باقی تھے۔ عورتیں تو اپنی ساری شاپنگ مکمل کر چکی تھیں، لیکن ابھی برائڈل اور گروم کی شاپنگ باقی تھی جو سب نے سنڈے کی وجہ سے کرنی تھی۔ اذلان اسے روز قریب آتے ایک ایک شرط کی وضاحت کرتا اور وضاحت ایسے تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ ابھی وہ ریڈ کلر کی لانگ فراک میں، ساتھ میں اذلان کا دل آیا ریڈ ہی حجاب اوڑھے، نیلی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالے۔ اذلان کو وہ پھولوں کے دیس کی پری لگی تھی۔ نین یہ کون ہے؟ یہ اس زمین کی مخلوق تو نہیں لگ رہی؟ اذلان نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے اس کے پاس آنے پر نین سے کہا۔ بابا یو آر رائٹ۔ نین نے بھی اپنے باپ کی بات پر بھرپور حمایت کی۔ کیا پری نے ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھا؟ نہیں، اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ دونوں کی شکلوں کے ڈیزائن بناتے دیکھتی بڑبڑائی۔ ارے یار، بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری۔ وہ نین کو گود سے نیچے اتارتا رکا کہ بے اختیار ہی پری کے لبوں سے نکلا کہ دل کر رہا ہے ابھی رخصتی کروا لوں۔ سیریسلی یو آر لوکنگ ڈیم ہاٹ۔ وہ دونوں کا ہاتھ پکڑتا گاڑی تک آتا، فرنٹ ڈور اوپن کرتا بٹھانے لگا۔ اس کی رخصتی کی بات پر پری کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اذلان نے موبائل چیک کیا۔ ارسل اسے اپنی لوکیشن سینڈ کر چکا تھا۔ بیک سیٹ پر اذلان کو اپنا ضمیر بیٹھا نظر آیا۔ وہ اذلان موسیٰ شاہ، ویسے تو ایسے وقت کی پابندی کرتے ہو کہ 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہ ہو، اور آج پچھلے 15 منٹ سے اپنی محبوبہ کا انتظار کر رہے ہو۔ بات محبت کی آئی تو کیسے بدل گئے؟ سوچو ذرا، آگے ایسا ہی رہا تو تمہیں کامیاب بزنس مین سے رن مرید بنتے دیر نہیں لگے گی۔ ہٹو یہاں سے۔ اذلان اسے غصے سے دیکھتا چلایا۔ پری اور نین نے اسے گردن گھماتے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یار ویسے آپ بلیک ڈریس میں جتنی پیاری لگ رہی ہیں، دل تو کر رہا ہے شادی کا جوڑا بھی بلیک ہی خرید لوں۔ ارسل نے آ سکے آگے چلنے پر ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ سیدھی آتی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ راہ چلتے لوگوں نے اس پاگل جوڑے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور یہ یار کس کو بولا؟ وہ جو پہلی ہی ایان سے لڑ کر اس کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی، اس کے یار بولنے پر اسے اور تب چڑھی۔ کیا مہر میاں بیوی میں سب سے پہلے دوستی ہونی چاہیے، اور اس لیے یار بولا۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتا، اپنا چہرہ اس کے سامنے کیے وہ مسکرایا۔ مسکراتا ہوا مہروش کو زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی ایان کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ ایان کے علاوہ کسی سے کھل کر بات کرتی تھی۔ لیکن اپنے ساتھ چلتے پیسٹ کو دیکھتے اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، جو بار بار اپنی پاگلوں والی حرکتوں سے بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس کے بولنے پر ارسل سکون سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ وہ جو اس کے ہاتھ چھوڑنے پر پرسکون ہوتی اس کے ساتھ چلتی ویڈنگ ڈریس شاپ میں انٹر ہوئی تھی۔ اس کی اگلی حرکت پر مہروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سامنے کھڑے شاپ کیپر بوائز کو دیکھتے وہ سر جھکائے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی آہستہ آواز میں گررائی۔ ہاتھ ہٹائے میری کمر سے۔ شہزادی خود کہا تھا ہاتھ چھوڑو۔ چھوڑ دیا، اب یہ بات نہیں مانوں گا۔ ہاتھ چھڑوانے کی یہ چھوٹی سی گستاخی جو آپ نے کی ہے، یہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ سو اب ساری شاپنگ میرے ساتھ اسی طرح رہ کر کرنی ہوگی۔ وہ اپنے ساتھ لگاتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے پیار سے بولا۔ سامنے دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا تھا جیسے پیار کا اظہار کر رہا ہو۔ ارسل پلیز۔ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتی اس کے لمس پر لال ہوتی منمنائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اس کے چھونے پر ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے حال ہو رہی تھی، لیکن مقابل کو تو اس کی بولتی بند کروانی تھی۔ وہ اپنے فیورٹ طریقے سے کروا چکا تھا۔ نو آئی سی نو۔ اذلان میں اپنی شادی پر حجاب نو میں نہیں پہنوں گی۔ وہ اذلان کو لہنگے کے ساتھ حجاب میچ کرتا دیکھ کر چیخی تھی۔
نین اپنی ماما کو چپ کروائیں، آپ کو پتہ ہے نا میں نہیں سنوں گا پھر اس کا فائدہ۔ وہ اس کی روحانسی شکل دیکھتا مسکرا کر بولا، جی پلیز نہیں نا، میری شادی ایک بار ہوگی، اس پر بھی میں بری لگوں گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہونٹ باہر نکالتی بولی، دل کرتا ہے اتنا پیارے نام سے پکارنے پر تمہیں چومتے دل میں چھپا لوں۔ اور طریقہ اچھا ہے منانے کا ہنی، بٹ ابھی میں کوئی بھی بات نہیں مانوں گا، سو پیار سے بات اگر گھر جا کر کرو گی تو اس کا جواب سود سمیت واپس بھی لوٹاؤں گا۔ اگر ایک بار اس نام سے پکارا نا تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میرا کیا، میں تو بے شرم ہوں۔ وہ اس کے اتنا پیارے نام سے پکارنے پر پبلک پلیس کا سوچتا، اپنے جذبات کو سلاتا، اس کے گال سہلاتا بولا۔ پری اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتی لال ہوتی، تھوک نگلتی بے بسی سے نین کو دیکھنے لگی۔ پری آئی ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو بیکاز بابا نے جو کہہ دیا اب وہ وہی کریں گے، میری بھی نہیں سنیں گے، ویسے بھی اب حجاب میں اتنی پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی سیانوں والے انداز میں سمجھا گئی، مجھے نہیں بات کرنی تمہارے بابا سے، میری پسند کا ایک بھی ڈریس نہیں لیا۔ وہ منہ بناتی شاپ سے نکلی تھی۔ بابا، پری آپ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ نین نے پری کو جاتے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچا، کوئی بات نہیں، آپ کی پری کو بھی منا لیں گے، آپ یہ 3 پیک کر دیں۔ وہ شاپ کیپر کو اشارہ کرتا اسے گود میں اٹھاتا پری کے پیچھے آیا تھا۔ وہ والی شاپ میں دکھائی دی تھی، ہیئر ایسیسریز، سامنے ہی وہ اسے، مجھے پسند ہے تمہاری کھلی زلفیں، یہ تم پونیوں اور کیچروں پر اتنا خرچہ نہ کیا کرو۔ وہ اس کے پیچھے آتا کان کے قریب جاتا بولا۔ پری نے دل کی دھڑکن سنبھالتے اس کو گھورتے ہونٹوں کو سائڈ پر کرتے ہوں کیا تھا اور اسے اگنور کرتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ نین اپنے باپ کو دیکھتی خوش ہوئی تھی کہ وہ پاکستان آتے کتنا بدل گیا تھا۔ وہ جو خاموش رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی لڑکی کی طرف دیکھنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، آج پری سے اس طرح بات کرتے اس نے دل میں ایسے ہی دونوں کو خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ کیا فائدہ یار، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو ان چیزوں پر؟ روم میں تم بال کھلے رکھو گی، باہر جاتے حجاب کرو گی، اس لیے رہنے دو ان کو لینے کے لیے۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے چیزیں لیتی واپس رکھتے، اور شرط نمبر 3، اگر میری ہنی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گی تو میں کیوں ڈانٹوں گا اسے۔ وہ موقع کی مطابقت سے اس کی شرائط کی وضاحت کرتا بغیر کسی کے نظروں میں آئے اس کی گال پر لب رکھتا گیا۔ پری نے ارد گرد دیکھتے اس کی طرف دیکھا جو بے شرموں کی طرح اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زی وہ رکی، نہیں اذلان، شادی پر حجاب۔ وہ اس کی باتوں کو یاد کرتی زی کی جگہ جلدی اذلان بول گئی، چلو ارسل، فوڈ کورٹ میں ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ اس کا ہاتھ پکڑتا گھوری سے نوازتا اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو، ایسے کیوں منہ بنایا ہے؟ آغا جان نے اسے چپ بیٹھا دیکھتے پوچھا۔ آغا جان، آپ نے کہا تھا نا وہ میری ساری باتیں مانیں گے۔ دیکھیں ایک ڈریس بھی میری پسند کا نہیں ہے، آپ کے پوتے نے ایک بھی ڈریس میری پسند کا نہیں لے کر دیا، اور میں بتا رہی ہوں آپ اپنے پوتے کو سمجھا لیں، میں شادی پر حجاب نہیں کروں گی، میں حجاب کروں گی۔ وہ جو بری بیٹھی تھی کہ کوئی اس سے اس کا دکھ پوچھے، آغا جان کے پوچھنے پر اپنے ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتی بغیر ارد گرد دیکھے شروع ہو گئی تھی۔ اذلان کو سامنے سرد تاثرات اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ کھڑا دیکھتے بات بدل گئی تھی۔ ادھر آ، کیا کہہ رہی ہے میری پوتی، تو نے ایک ڈریس بھی اس کی پسند کا نہیں لے کر دیا اور کیسے گھور رہا ہے تو اسے۔ آغا جان نے جان بوجھ کر پری کی سائڈ لی تھی۔ آغا جان بتائیں مجھے کیا فائدہ ایسی چیزیں لینے کا جو آپ کے استعمال میں نہ ہوں؟ اگر آپ کی پوتی اپنی پسند کے ڈریس لے بھی لیتی تو وہ کون سا میں نے پہننے دینے تھے؟ وہ اس کو نظروں کے حصار میں لیتا نرمی سے بولا، واہ میرا شیر، پری سے ہی تو کہا ہے میرا بچہ، اور ویسے بھی بیویاں شوہر کی پسند میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کچن سے آتی نویرا نے لقمہ لگایا تھا۔ سویرا نے اپنی بہن کی بات پر مسکراہٹ روکی تھی، میں آپ کو تب بھی اچھی نہیں لگوں گی۔
جا رہی ہوں، مجھے میری کا کیٹ کے ڈریس بھی لینا تھا، وہ بھی نہیں لیا۔ ان چکروں میں اب وہ میری شادی بغیر نئے ڈریسز کے اٹینڈ کریں گی۔ وہ بڑبڑاتی اذلان پر ایک نیا دکھ عیان کرتی چلی گئی۔ خالہ جانی، آپ کی بیٹی کی کون کون سی چیزوں کو چھڑواؤں گا؟ وہ کیٹ کا سن کر اچھا خاصا جیلس ہوا تھا۔ بس میرے علاوہ ہر بری عادت کو چھڑوا دینا۔ نوینا نے بھی اس کا جیلس ہونا محسوس کیا تھا۔ بیٹا، ایسا سوچنا بھی مت، وہ اپنی کیٹ اور چڑیوں کے لیے جان بھی دے دے گی۔ اگر شادی تک چاہتے ہو کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو تو میرا بچہ اس کی کیٹ اور چڑیوں سے دور رہنا۔ سویرا نے اپنے بیٹے کی جیلس پن کو جانچتے سمجھایا۔ وہ اپنی ماں کی بات پر مزید بدمزہ ہوا تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔